ہوں جڑی میں گل کرن لگا نا ایتھے حضور دی امت رہے، اس تو اگلی بات نہیں کرن دی اجازت. میں نے دے بھائی شفا شریف ایدج قاضی عیاض نے لکھیا نہیں دی لوڑ ہے. ایدج قاضی عیاض نے لکھیا کہ اس پر اجماع امت ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے. اس تے امت دا اجماع ہے. پھر ابن تیمیہ بولیا 32 جلدوں جو نے فتاوہ لکھ دیتا، انہیں کہا کہ قاضی عیاض کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، قرآن میں تو ہے کوئی نہیں، حدیثیں ضعیف ہیں. حضرت ام ایمن راتی اٹھیاں، حضور دا پیشاب مبارک پیالے پیسی تو نہ پی لیا. تو بعد صحابہ نے پوچھا مائی جی تو سمجھ نہیں سی آئی تسی پیشاب پی گئے ہو؟ تو مائی انہوں نے جواب کی دیتا صحابیہ نے، انہاں کیا لا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدوں میں پیالہ منہ لایا تو دی خوشبو اتنی سی میں نے سمجھ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اے دے وچ پھر علامہ تقی الدین سبکی بولے ابن تیمیہ نے کیا نا قرآن میں تو ہے کوئی نہیں. آپ علامہ تقی الدین سبکی فرمان لگے ہو ابن تیمیہ تو قرآن نہیں پڑھیا، یہ تو قرآن ایک موجود ہے کہ حضور دا پیشاب مبارک پاک ہے. کیوں جی فکر تے سوچ ہوئے اے ہو جائی، ورنہ اس گندی سوچ نو کرنا کے وے جڑی حضور دے بارے چل پوے، سوچ اے ہو جائی ہوئے. علامہ فرمانے تو قرآن نہیں پڑھیا وَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا ابن تیمیہ تو قرآن نہیں پڑھیا کہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا کہ جا مختلف قسم کے پھل کھا اور پھر مختلف قسم کے راستے سے ہوتے ہوئے واپس اپنے چھتے میں آ. علامہ فرمانے رہا ابن تیمیہ جے مکھی منہ والو باہر کڈے تے کہوے اے بھی پلیت ہے، جے ڈھڈ والو باہر کڈے تے پیشاب ہے اے بھی پلیت ہے. لیکن قرآن کہہ رہا کہ شہد جو ہے یہ شفا ہے اور پاک ہے. فرمایا جنہاں دے صدقے مکھی بڑی او دا پیشاب پاک ہے تے حضور دی گلاں کرو. یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس پر ایسے باتیں کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. حضور کی امت کو تو پیشاب مبارک سمجھ نہیں آیا، حضور کی ذات تو براؤ برا ہے. ادھر حضور کی امت اس سطح پر رہے، بس اس سے اگلی بات کسی کو اجازت ہی نہیں ہے وہ کرنے کی. چونکہ چرا تو کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا؟ مسلمانوں کو ہمیشہ اس کے اندر حضور کی عزت اور ناموس کی غیرت پیدا ہو جائے گی تو مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی. ہر جگہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے گی. ایڈے ایڈے آکڑا جڑا ہے جی ایسے سے جب حضور کی بات ہے تو ایسے کر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اپنا تو ہوتا کون ہے حضور کے بارے میں باتیں کرنے والا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا کہ جو ہمارے بزرگوں نے حضور کی شانیں بیان کی ہیں ان کا علم اتنا تھا، حضور کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے. کس ہاتھ کا خمِ تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. بس صدا حضور دی جب بات آئے حضور دی تو کیا جی حضور دی شان اس طرح کی میں میرے ماں باپ انہوں تے قربان ہو جائے. اے صحابہ دی بولی بولو. جب حضور کی بات آئے انہوں نے کہا جی میرے ماں باپ قربان ہو، میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان.